محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خواتین اسلام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے اپنی محترم مقدس ماؤں کی، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں انشاءاللہ آج ہمارا موضوع ہوگا، اور ان میں سے بالخصوص ہم ذکر کریں گے حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آپ کا یوم وصال چونکہ ماہ رمضان شریف میں ہی ہے تو آپ کو نسبت بھی ہے، اس اعتبار سے اس ماہ مکرم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، حمد و صلات پڑھنے والے کو کہا گیا دعا مانگو تمہاری دعا قبول کی جائے گی، سل تعطا سوال کرو تمہیں دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کائنات میں وہ عظیم عورتیں جنہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زوجیت کا شرف حاصل ہوا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت ہوئی، اور اس نسبت کی برکات یہ ہوئیں کہ مومنوں کی ماں کہلائی گئیں۔ ان کی عزت، ان کی عصمت کو بیان کیا گیا۔ ہر مسلمان جب ان کا نام لیتا ہے تو عقیدت کے ساتھ لیتا ہے، محبت کے ساتھ لیتا ہے، ہمیشہ کے لیے ان کا نام زندہ ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز اہل عقیدت، اہل محبت کے لیے ایک مرکز اور محور بن جاتی ہے، عقیدت کا، محبت کا، انسیت کا، اور ہمیشہ ان کا نام محبت اور پیار سے لیا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم انہی عظیم ہستیوں کا ذکر کریں گے۔ یاد رہے محترم ناظرین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات کی بنا پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ 11 خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم میں داخل ہوئیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان معزز ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا ذکر خیر سننے کی برکتیں حاصل کریں گے۔ رکن شورا کی بارگاہ میں میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو ان معزز مکرم ہستیوں کے کچھ فضائل و مناقب ارشاد ہوں تاکہ ہمارے دل میں ان کی عظمت اور بڑھے۔ نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ازواج، یہ وہ عظیم صحابیات ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ تعالی جل جلالہ کے مبارک کلام قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ کا حصہ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ نبی مومنوں کی جانوں کے بھی مالک ہیں، اور جو ان کی بیویاں ہیں وہ ان ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو ہماری یہ مقدس مائیں ہیں، جب بھی ان میں سے کسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ام المؤمنین یہ لفظ ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین کا مطلب ہی مومنوں کی ماں ہے۔ الگ الگ تذکرہ کیا جاتا ہے تو میری پیاری امی جان، ہماری مقدس ماں ام المؤمنین، ان الفاظ کے ساتھ بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو میں مناسب سمجھوں گا کہ ابتداً ان کے اسماء گرامی وہ مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کی صورت کی جائے۔ ان میں سے 6 ان کا تعلق تو قبیلہ قریش سے ہے۔ ان کے اسماء گرامی جو خاندان قریش سے تعلق رکھنے والی ہماری مقدس مائیں ہیں،
حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ تو یہ ہماری 6 مقدس مائیں ہیں جن کا تعلق خاندان قریش سے۔ 4 وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کا تعلق خاندان قریش سے تو نہیں ہے لیکن عرب کے دوسرے قبائل سے ہے۔ حضرت زینب بنت جحش، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ اور ایک ہماری وہ امی جان ہے کہ جو عربی بھی نہیں ہے، غیر عربیہ ہیں، بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنی نذیر سے تھی۔ ان 11 ازواج مطہرات میں سے 2 وہ ہیں کہ جن کا وصال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا تفصیلی تذکرہ ہم نے ایک پروگرام میں کیا بھی تھا۔ آپ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ظاہری زندگی ہی میں پردہ فرما گئے۔ اور دوسری زوجہ محترمہ ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یوں تو ان تمام کے اعزازات اپنی جگہ پر ہیں۔ ان دونوں کی بات اگر کی جائے تو جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں ہمارے آقا نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا نا، یہ وہ وقت تھا کہ نماز جنازہ کے تعلق سے بھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا یہ ہماری مقدس ماؤں میں سے واحد وہ ہماری ماں ہے کہ جن کا جنازہ خود نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے۔ تو اعزازات اپنے اپنے ہیں۔ آپ نے چونکہ ذکر کیا ان ازواج مطہرات کے بارے میں کہ ان کا قرآن پاک میں کہاں کہاں یا کس کس انداز میں ذکر آیا۔ ایک آیت کریمہ کا حصہ تو میں نے تلاوت کیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ہمارے آقا کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خاص ازواج مطہرات کے لیے بھی حکم نازل فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے فرمائیے۔ وقرن فی بیوتکن، ان کا مخاطب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ازواج ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو ان میں ان کا مقام، مرتبہ اور ان کی شخصیت کا جو قد کاٹ ہے اس کا تذکرہ بھی کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو درج و بلندیاں عطا فرمائیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر ان کا تذکرہ کیا جائے نا تو یہ ایسی عظیم شخصیات ہیں۔ قرآن پاک کی آیات طیبات میں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایک فرامین میں ان کا مبارک تذکرے کا سلسلہ ہوا۔ ہماری امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ نے ان کو سلام ارشاد فرمایا۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر بارگاہ رسالت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ جبریل ہیں تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے سلام پیش کیا جا رہا ہے، کسی کو سید الملائکہ جو سالار قافلہ نوریہ ہیں اللہ وہ سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے ان کے تعلق سے بارگاہ رسالت میں یہ عرض کیا، انہا صوامۃ قوامۃ و انہا زوجتک فی الجنہ، میرے پیارے حبیب یہ روزہ رکھنے والی ہیں، قیام کرنے والی ہیں، یہ تو جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں۔ اللہ، تو ان کے مقام رفیع کا تذکرہ یوں کیا گیا۔ اسی طرح اگر مزید آگے بڑھتے ہیں نا تو یوں تو ہر ایک کے بارے میں مختلف طرح کی باتیں ان کی فضیلت کے تعلق سے بیان کی جا سکتی ہیں۔ متعدد ازواج مطہرات وہ ہیں جو والسابقون الاولون جو آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے مصداق بنتی ہیں۔ والسابقون الاولون، ان کو تو ویسے ہی مجدہ جاں فضا سنایا جا رہا نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ترجی ملتشا منہن و تؤوی الیک ملتشا، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ حضرت زینب
رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن نے ان کو وامرأۃ مؤمنہ مومنہ عورت یوں کہہ کے ذکر فرمایا۔ تو ان میں سے کئی ایک کے فضائل یوں اس انداز میں بھی بیان کیے گئے، حصول برکت کے لیے تھوڑا سا مدنی چرن کے ناظرین کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کیے۔ جو آپ نے آیت کریمہ میں پڑھی نا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کیا نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، یعنی اس سے بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کی اہمیت ویلیو عام کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ یہاں تک قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ اگر یعنی یہ ان کا وہ ثواب کا جو معاملہ ہے وہ دگنا ہے عام عورتوں کے مقابلے میں، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ایک نسبت کا اعزاز ہے اور شرف کی بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی نسبت ہوئی۔ نسبت کے تعلق سے آپ بات ذکر کر رہے ہیں نا، تو نسبت کے حوالے سے ان کو جو قرب ملا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے نا۔ آپ اگر یہ دیکھیں کہ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی ہے، اللہ اللہ اللہ، تو حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی کا وہ والا تعلق تو نہیں ہے نا، جی اس انداز کی قربت کی صورت بھی نہیں ہے، وہ ان کا ایک معجزہ ہے، پتھر سے نکلنے والی اونٹنی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ھذہ ناقۃ اللہ یہ نسبت کی وجہ سے فرمایا، نبی کی اونٹنی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب خاص جن کے مقدر میں آیا، اجر کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، قرب الہی کے اعتبار سے اور رضا مولا پانے کے اعتبار سے ان کو جو اعزازات دیے جائیں گے وہ تو ہماری سمجھوں سے بھی ورا اور ورا ہے۔ اکبر۔ حضور آپ نے جب یہ ذکر فرمایا امہات المومنین کا، ان کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان کو اور ان کے ذریعے سے ان کے پورے قبیلے کو، خاندان کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک تعلق ہوا جسے ہم کہتے ہیں سسرال کا رشتہ، وہ ہوا۔ تو اب اس حوالے سے بھی کچھ فضیلت کا پہلو ارشاد فرمائیے گا۔ ویسے تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کی بات اگر کریں نا تو قیامت کے دن یہ جتنے بھی رشتے ناطے تعلقات ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ رشتوں کا سلسلہ قیامت کے دن اس انداز میں تو نہیں رہے گا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتوں کے تعلق سے جو بات ذکر فرمائی ہے کہ قیامت کے دن جتنے بھی نسبی رشتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، جتنے بھی سسرالی رشتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ کہنے کے بعد نا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ دن ہے تو بڑا دشوار دن، اللہ اللہ، لیکن اس دن جو میرے متعلقہ رشتے ہیں نا وہ قائم ہوں گے، میرا نسبی رشتہ بھی قائم رہے گا، میرا سسرالی رشتہ بھی قائم رہے گا۔ یہ وہ عظیم رشتے ہیں جو قیامت کے دن بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ چاہے خلفائے راشدین کے تعلق سے خاص طور پر، یوں تو یہ سارے رشتوں کے تعلق ہی سے ہے، لیکن وہاں تھوڑا سا ایک انداز مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ کے لیے عرض کروں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلے دو خلفاء ہیں نا، جناب ابو بکر، جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی شہزادیاں اپنے نکاح میں لے کے اور بعد والے جو دو ہیں ان کے نکاح میں اپنی شہزادیاں دے کے ان کے چاروں کے ساتھ سسرالی رشتہ بھی قائم فرما لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور محترم ناظرین، یہ برکات دنیا میں بھی دیکھنے والوں نے دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سسرالی رشتہ قائم ہونے کی ایک برکت یہ بھی جو دیکھی گئی وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نکاح فرمایا تو اس وقت چونکہ جنگ اور غزوہ کا ماحول تھا، تو اس بنا پر جتنے ان کے قبیلے کے افراد کو گرفتار کیا جا چکا تھا، قیدی بنایا جا چکا تھا، مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ اب تو ان کی نسبت ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہو گئی ہے، تو ان کو جو تمام وہ قیدی بنائے گئے تھے ان کے خاندان کے افراد، سب کے سب ان کو رہا کر دیا گیا۔ تو الحمدللہ یہ برکت ہے، اور یقیناً اس کا لحاظ ہر مسلمان کو ہے کہ جو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہو جاتے ہیں وہ کسی بھی اعتبار سے ہوں تو الحمدللہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز ہمارے سامنے آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ نسبتوں کی تعظیم کی جائے، نسبت کی پاسداری کی جائے۔
تو جہاں جہاں بھی نسبت کی بہاریں نظر آتی ہیں نا جی تو وہاں محبت کرنے والے دل و جان سے فدا ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مثال ہے، تو اس مناسبت سے میں یہ چاہوں گا کہ ہم آپ کی شخصیت کو بطور خاص ڈسکس کریں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے، اگر پہلے یہ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر فرمائیں۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو جو اعزازات ملے نا ان میں ایک اعزاز یہ ہے کہ یہ خود بھی صحابی ہیں۔ بہن بھائیوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کی بہن، ان کے بھائی وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کے والد والدہ وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص پائے ہوئے ہیں، مرتبہ صحابیت پر فائز ہیں۔ ان کے دادا جان کو دیکھا جائے تو وہ بھی صحابی رسول۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے۔ اگر اس انداز میں دیکھیں نا تو یہ انداز اور یہ مرتبہ کسی اور کے حصے میں اس طرح سے آیا ہو، وہ خود صحابی ہوں، بہن بھائی صحابی ہوں، والد صحابی ہوں، دادا صحابی ہوں، والدہ صحابی ہوں، تو ایسے اعزازات کم آپ کو ملیں گے۔ حضور پھر تو ایک صحابی ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے، پھر صحابہ میں بھی سے ایک خاص مقام والد گرامی کا۔ والد گرامی تو انبیاء و مرسلین کے بعد ساری انسانیت میں سب سے بڑے ہیں، سبحان اللہ، اور بھائی خود ہے۔ ان کی بات بھی اگر کی جائے اللہ اللہ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو جو مرتبہ دی ہے، اللہ۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے کھانے میں سرید کا مقام ہے نا، اور سرید کو فضیلت حاصل ہے کہ وہ کھانوں میں سردار سمجھا جاتا ہے، تو ایسے ہی عائشہ کو دیگر عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ سرید کیا ہے؟ سرید ایک طرح کا کھانا ہے، اس میں یہ شوربہ، گوشت وغیرہ کا شوربہ یا اس طرح کا شوربہ تیار ہوتا ہے، تو اس میں روٹی کے ٹکڑے بھگو دیے جائیں اور بعد میں اس کو تناول کر لیا جائے، یہ سرید ہے۔ یہ لذیذ بھی ہوتا ہے اور نرم بھی ہوتا ہے اور عرب زود والوں کے ہضم ہاں بھی ہوتا ہے، مرغوب بھی، جی زود ہضم بھی ہوتا ہے، قوت بخش بھی ہوتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دسترخوان پر اسے بار بار آنے کا شرف بھی عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام اگر دیکھیں تو 2210 احادیث طیبہ یہ آپ سے مروی ہیں، یعنی مکثرین سے کہا جاتا ہے، مکثرین صحابہ جنہوں نے بکثرت کثرت کے ساتھ جنہوں نے احادیث روایت فرمائیں، ان میں سے آپ اور آپ کا احادیث روایت کرنے کا جو فگر ہے سب سے بڑا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے کہ آپ حدیث روایت کرنے میں سب سے سبقت لے گئے۔ ان کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہے کہ کسی بھی مرد یا کسی بھی عورت نے اتنی زیادہ تعداد میں احادیث روایت نہیں کی جو ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی گئی۔ اللہ اکبر۔ بخاری و مسلم میں اگر دیکھیں تو بخاری و مسلم میں 174 احادیث طیبہ وہ ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہیں، اور دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ یہ دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ اور صرف اگر بخاری کی احادیث دیکھیں جو امام بخاری نے ذکر کی ہیں لیکن امام مسلم نے ان کو ذکر نہیں کیا تو وہ 54 احادیث ہیں، 54، اور 68 احادیث وہ ہیں جو صرف مسلم شریف میں ہیں، یہ اس کے علاوہ ہیں، 174 الگ، 54 الگ اور 68 الگ۔ اس کے علاوہ اگر اپنی پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی ذات گرامی کے تعلق سے دیکھیں تو حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان ان کے بارے میں ایک چیز ذکر فرمائی گئی، ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها منہ علما۔ اصحاب رسول کو کسی بھی معاملہ میں، کسی بھی مسئلہ میں کوئی دقت یا دشواری پیش آتی نا تو آپس میں اولاً مشورے کا سلسلہ ہوا کرتا، اکابر صحابہ سے مشاورت کی صورتیں ہوا کرتی، جن کو زیادہ حاضر بارگاہ رہنے کا شرف ملا ان سے رابطے کی صورتیں کی جاتی، لیکن جب کسی بھی جگہ پر کوئی بھی جواب نہیں ملتا نا تو اب سب آپس میں اتفاق رائے سے کہا کرتے تھے چلو اپنی امی جان کے پاس چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا ہمیں آپس میں جواب نہیں مل پا رہا نا تو اس بارگاہ سے اس پر کوئی نہ کوئی جواب ضرور ملے گا۔ حاضر بارگاہ ہوا کرتے، امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کا سلسلہ کیا جاتا اور امی جان اس پر کوئی نہ کوئی حدیث بیان فرما دیا کرتی، مسئلے کا حل ہو جاتا۔
نہیں صحابہ میں کتنے جلیل القدر صحابہ بھی ہیں نا، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، اسی طرح کئی اور صحابہ ہیں جن کی فقاہت مسلمہ ہے، جی، لیکن جب آپس میں کوئی حل نہیں ملتا نا تو امی جان کی خدمت میں سلام پیش کر کے وہاں سے اس مسئلے کا حل کروایا جاتا۔ یعنی ایک تو صحابہ کرام براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ، ان سے اکتساب فیض کرنے والے، ان سے علم حاصل کرنے والی شخصیات، وہ خود کتنے بڑے علم کے پہاڑ ہوں گے وہ شخصیات، پھر ان شخصیات کو پرابلم ہو رہی ہے تو وہ کہاں جا رہے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم مومنوں کی امی جان کے پاس جا رہے ہیں، اور پھر فقط جا ہی نہیں رہے بلکہ وہاں سے مسائل کا حل بھی پا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے ہیں، حضرت اسماء کے صاحبزادے ہیں، ان کے بارے میں مدینہ شریف میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے پہلے بھی ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی زیادہ آئی کہ ہماری امی جان کی جو کنیت ہے نا ام عبداللہ، یہ انہی کی مناسبت، یعنی اپنی بھانجے کی مناسبت سے آپ نے اپنی کنیت رکھی۔ اچھا، اس پہ ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ جب یہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا تو یہودیوں کی طرف سے یہ باتیں کی جانے لگیں کہ ان کی اب نسل ختم ہو جائے گی، ان کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، بعض کرنے لگے ہم نے جادو کروا دی ہے۔ تو اس پر وہ ظاہر تشویش تو ہوتی ہے کہ اب اولاد ہی نہیں ہوگی، ہے سلسلہ ہی آگے نہیں چلے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی وہ آزمائش والا سلسلہ تھا ہی نہیں ہے، چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار تھے ہی نہیں۔ جب یہ ہنگامہ برپا کیا گیا نا اور یہ شور برپا کیا گیا تو انہی ایام میں حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے۔ اللہ، یہ نواسہ صدیق اکبر ہے۔ جی، اور مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ اللہ والوں کی باتیں، اس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کا تذکرہ ہے، وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ جیسے نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت دردناک واقعہ ہے نا، ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کا واقعہ یہ بھی بہت دردناک واقعہ ہے۔ کس استقامت کے ساتھ آپ آگے بڑھے اور کس استقامت کے ساتھ آپ نے جواں مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ نواسہ رسول بھی یزیدیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور نواسہ صدیق اکبر کو بھی یزیدیوں نے شہید کیا۔ تو اس کو پڑھنے کی صورت کی جائے تو اپنے اکابرین کی محبت مزید دل میں پیدا ہوگی، اور اس میں بھی حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے، جو عبداللہ ابن زبیر انہی کے بیٹے ہیں، تو ان کا جو ان کی پیٹھ تھپکنے کا، حوصلہ افزائی کرنے کا، میرے بیٹے گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آگے بڑھو، وہ جو انداز ہے تو وہ اپنی مثال آپ ہے، یعنی کس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اپنے پیش کر بڑھاپے کی عمر میں اپنے بیٹے بعض روایتوں میں ذکر کیا گیا کہ آپ کی بینائی بھی اس وقت جا چکی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا طرز عمل کیسا ہوتا تھا؟ جب انہیں کسی بات کا پتہ نہ ہوتا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش فرماتی، یہ آپ کا طرز عمل تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا علم بھی ترقی پر تھا اور صحابہ کرام بھی آپ سے رجوع کر کے اپنے مسائل کا حل دریافت کیا کرتے تھے۔ کثیر ایسی روایات ہیں، بالخصوص اگر قرآن پاک کی ہم بات کریں تو اس کی جو ایسی روایات بہت سی ہیں کہ جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، یا اپنا خیال پیش کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت ارشاد فرمائی۔ تو یہ ایک علم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس اعتبار سے بھی اپنے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، اگر ہم اپنے علم کو ترقی پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس طرح کتابوں کو پڑھنا، علمی باتیں سیکھتے رہنا، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے رہنا، اس کی تفاسیر کا مطالعہ کرتے رہنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند حاصل ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علمی مقام و مرتبہ ہم نے سنا کہ صحابہ کرام بھی آپ سے رجوع کرتے تھے۔ حضور سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ تو ویسے ایک یعنی ایسی شخصیت ہے کہ اس کے لیے کئی سلسلے درکار ہوں گے۔ آپ کا علمی مقام، آپ کا عملی مقام، آپ کا زہد و تقوی، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا فقہی مقام، اور ماشاءاللہ بہت سے ایسی باتیں کی جا سکتی ہیں۔
ان میں سے اب اپنے وقت کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے چند ایک آپ کی سیرت مبارکہ کے کچھ نمایاں پہلو آج ارشاد فرمائیے۔ نمایاں پہلوؤں میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یہ جبریل ہیں اور یہ تمہیں سلام دے رہے ہیں۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کہتی ہیں کہ ان پر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ملیں۔ جبریل امین ان کے بارے میں یہ پیغام لے کر آئے تھے، ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اللہ اکبر۔ میرے پیارے حبیب یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یوں تو 11 ازواج مطہرات کی تعداد ذکر کی گئی نا، ان 11 میں صرف ایک زوجہ محترمہ ایسی ہیں کہ جو کنواری تھیں اور سرکار کے نکاح میں آئیں، اور وہ زوجہ محترمہ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اور منافقوں کی طرف سے آپ کی ذات کے بارے میں کلام کیا گیا، اس میں ایک بڑا حسین پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہی کلام جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کے بارے میں کیا گیا، بدکاری کی تہمت دھری گئی۔ وہاں کیفیت کیا ہوتی ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان پر بھی کلام کیا گیا، اس کیفیت کو بھی سامنے رکھا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی کی گواہی دینے کے لیے ایک بچے کو بلوایا گیا، اللہ، اس بچے نے ان کی طہارت کی گواہی دی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے، جب ان کے بارے میں بات کی گئی نا تو وہ انداز کیا تھا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، اللہ اللہ اللہ، تیری ماں بھی اس طرح کی نہیں تھی، یہ بچہ کیسے آ گیا؟ جب اس طرح بات کی گئی نا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا فاشارت الیہ، آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو بچہ ہے، بچہ کیسے کلام کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پوچھو تو صحیح۔ اللہ اللہ اللہ، جب وہ بچے سے سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں کلام کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میں نبی بن کے آیا ہوں۔ پہلا جملہ جو زبان سے نکلا وہ اپنے بندے ہونے کا اظہار، انی عبد اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پنگوڑے میں کلام کیا جا رہا ہے۔ حضرت مریم کی طہارت کی گواہی ایک بچے سے دلوائی گئی، وہ بچہ اگرچہ جلیل القدر بچہ ہے لیکن ہے تو بچہ نا، نبی ہوتا ہے اگرچہ بچہ ہی ہو، تو ایک بچے کے ذریعے ان کی طہارت کی گواہی دلوائی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر کلام ہوا، ایک بچے کے ذریعے گواہی دلوائی گئی۔ اور جب حضرت عائشہ کے بارے میں کلام کیا گیا نا، بچہ یہاں بھی بلوایا جا سکتا تھا لیکن یہاں کو بچہ نہیں بلوایا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے 18 آیات مبارکہ، اللہ اکبر، سورہ نور کی 18 آیات مبارکہ حضرت عائشہ کی پاکی میں نازل فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک انداز ہوتا ہے نا ہمارے ہاں کہ جب کوئی حدیث بیان کی جائے تو سامنے والا وہ اپنی سوچ، اپنے نظریے، اپنے ذہن کے مطابق حدیث کو دیکھتا ہے، اگر اس کی سوچ سے ٹکرا رہی ہو، اس کے عقیدے، اس کے نظریے سے ٹکرا رہی ہو، تو ایک ایسا طبقہ بھی ہمارے ہاں پایا جاتا ہے جو ہو سکتا ہے اس حدیث کے بارے میں کلام کر دے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو میرے آقا بھی کلام تو کر سکتے تھے لیکن وہ بعد میں آنے والا کوئی اس طرح وہ کلام کا سلسلہ شروع کرتا، دیکھو جی یہ حدیث، اس حدیث پر تو یوں کلام، تو یوں کلام، تو یہ حدیث ضعیف۔ تو سرکار نے کلام ہی نہیں فرمایا، سرکار بھی خاموش ہے، اللہ نے حضرت عائشہ کی پاکی بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے ایک حرف کا انکار کرنے والا، ایک لفظ کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ تو حضرت عائشہ کی پاکی پر اگر کوئی زبان تان دراز کرتا ہے تو یہ وہ شخصیت ہیں جن کی شان میں 18 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جن کی پاکی پر 18 آیتیں نازل کی گئی ہیں۔ ایسے بندے کا دین اسلام سے تعلق ہی نہیں۔ تو یہ آپ کی نمایاں خصوصیات ہیں کہ جن کی طہارت کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ یعنی جب تک قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، آپ کی فتح کا چرچا ہوتا رہے گا۔ جب قرآن کی تلاوت کہاں کہاں ہوگی؟ واہ، نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی تو نماز میں حضرت عائشہ کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ اللہ، خطبہ ممبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے تو ممبروں پر حضرت عائشہ کی پاکی کی بات ہو رہی ہوگی۔
بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بچے کی زبان پر ان کی پاکی کی باتیں ہوں گی، ان کی عزت و عظمت کی باتیں ہوں گی، ان کے مقام و مرتبہ کی باتیں ہوں گی۔ اور روئے زمین پر کون سی ایسی جگہ جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ اللہ اکبر، اس زمین کے چپے چپے پر آپ کے مقام و مرتبہ کی باتیں یہ قرآن پاک پڑھنے والا کر رہا ہو۔ سبحان اللہ، کیا ایمان افروز بات ہے کہ ہماری امی جان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کی عفت کی گواہی کلام مجید نے دی۔ تو یہ جو ان کی پاکی کے تعلق سے ذکر کیا گیا نا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کی بارگاہ میں جو سلام عقیدت پیش کی ہے، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، اللہ اکبر، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر جاری ہے، آپ کے فضائل اور خصائل اور شمائل کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کچھ باتیں ہم نے سنی۔ اچھا، سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نسبت رکھنے والی کچھ چیزیں اب بھی ہیں، کوئی ایسی چیز کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کی نسبت ہماری امی جان سے ہے اور ہم آج بھی اس کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کر سکیں؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کئی ایک نے زیارت کی ہوگی، الحمدللہ مجھے بھی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ ویسے تو ازواج مطہرات کے جو مبارک گھر تھے وہ مسجد نبوی شریف سے متصل تھے نا۔ ازواج مطہرات کے مبارک گھروں میں سے کسی بھی زوجہ محترمہ کا گھر آج ظاہری کیفیت میں موجود نہیں ہے نا۔ ہم یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو جگہ ہے نا، اس جگہ پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، اس جگہ پر حضرت سودا وہ تشریف فرما ہوا کرتی تھی۔ ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کیا نا، تو اس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ مکان کا باقاعدہ سے کوئی ذکر تو نہیں ہو سکتا، لیکن باب المروہ سے نکلیں بائیں طرف یہاں کہیں وہ جگہ تھی کہ جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف فرما ہوا کرتی تھی۔ لیکن ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مبارک گھر ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، وہ آج کیسے؟ بھی جانے والے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بنی ہے، حجرہ عائشہ میں۔ سبحان اللہ، حجرہ عائشہ میں۔ گنبد خضرا کے نیچے والی جو جگہ ہے نا، جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان عالی شان ہوا، منبع انوار و تجلیات۔ سبحان اللہ، منبع انوار و تجلیات، منبع برکات، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں رحمتیں ہر گھڑی برستی رہتی ہیں۔ بس ایک ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ کو علماء نے ذکر فرمایا کہ وہ جگہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ قبر اطہر کا وہ حصہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر شریف کا وہ حصہ جو جسم اقدس کے ساتھ مس ہے، وہ زمین کا، وہ مٹی کا وہ حصہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم شریف کی برکتیں حاصل کر رہا ہے، یہ جگہ جو ہے نا یہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جگہ کس کے گھر میں؟ سیدہ طیبہ ہماری ماں، ہماری پیاری امی جان سبحان اللہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں۔ اور یہ جو جگہ ہے نا، ایک تو یہ کہ مبارک زندگی میں اس گھر میں رہنے کا سلسلہ ہوا، وصال شریف ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور ہماری امی جان کی گود میں تھا۔ اس وقت وصال کا سلسلہ ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن اس وقت کیفیت اس طرح کی تھی کہ وہ مسواک چبانے میں دقت ہو رہی تھی۔ ہماری امی جان نے مسواک اپنے دانتوں میں چبائی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش فرمائی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال شریف جس جگہ پر ہوا، اس جگہ کے تعلق سے اگر ایک حدیث کی طرف توجہ کرے نا، کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ روئے زمین پر اللہ کے نبی کو جو جگہ سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے نا، اس جگہ پر نبی کی روح پرواز کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بھی اس چیز کی طرف توجہ جاتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے زیادہ جگہ پسند تھی وہ ہماری امی جان کا گھر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر۔ جب صحابہ کا ایک انداز اگر دیکھیں نا
تو اس میں ذکر کیا گیا کان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ، بارگاہ رسالت میں تحائف دینے کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، تو کوشش یہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہوتی تھی کہ یہ تحفے اس دن پیش کیے جائیں جس دن سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں موجود ہو، اور اس مبارک گھر کو جو فضیلت قیامت تک کے لیے عطا کی گئی، روزانہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے رات کو اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اللہ اللہ، اپنے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 70,000 صبح ہو ہیں 70,000 شام، سبحان بدلی ملائکہ کی یوں شام و سحر کی ہے۔ تو یہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور قرآن نے بات ذکر کی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے فوجیں کتنی ہیں یہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ جو فرشتے ایک مرتبہ آئے نا، قیامت تک ان میں سے کسی کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، اور یہ کتنی خوش نصیبی ہے ہم گناہ گاروں کی، آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر۔ صلاح عمر بھر کی ہے۔ یہ کتنے اس طرح کے ہیں جو روزانہ صبح و شام حاضریاں دے رہے ہیں، کتنے اس طرح کے ہیں جو زندگی میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ حاضر ہوئے۔ امیر اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ آپ نے کتنی مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کی ہے؟ فرمان لگے مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کتنے عمرے کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نے مکے اور مدینہ کی کتنی حاضریاں مقدر بنتی ہیں خوش نصیبوں کی، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کرم نوازی ہے۔ بار 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 اس در دولت کی حاضریاں میسر آتی ہیں۔ تو یہ وہ جلوہ گاہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یادگار بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے عاشقان رسول اس مقام کی زیارت بھی کرتے رہیں گے۔ جی سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، وہ ایسی اس کو اعزاز نصیب ہوا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک، آپ کی قبر مبارک وہاں بنی۔ اس سے بھی ایک اعزاز کا پہلو ہے۔ اور آپ جب بات ارشاد فرما رہے تھے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا ارادہ فرمایا تو آخری جو چیز پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دہن مبارک میں گئی وہ ہے کہ جس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے اس کو چبایا آپ کے دہن مبارک سے لگ کر، پھر وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دہن مبارک میں گئی۔ یہ بھی ایک اعزاز کی بات، ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ان سے محبت اور الفت ہے جو احادیث طیبہ میں ملتی ہے، وہ بھی اس کی بھی یعنی کئی ایسے اس کے واقعات موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر نہ ہوتی تو ان کی غیبت میں انہیں یاد فرمایا کرتے، ان کا ذکر خیر فرمایا کرتے۔ اور یہ ایک شرف کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ الحمدللہ میں سن کر خوشی ہوتی ہے کہ ہماری امی جان جو ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان سے کس طرح محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ زبردست عبادت گزار، سخاوت کرنے والی، روزے رکھنے والی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ تہجد آپ اس کو ہمیشہ ادا فرمایا کرتی تھیں۔ سخت ایک مرتبہ لکھا واقعہ کہ ایک مرتبہ سخت گرمی تھی، گرمی کی شدت، اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ بھی نفلی روزہ ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ روزہ نفل ہے، اس میں اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، تو فرمایا کیسے چھوڑوں اس کو، اس کے بارے میں تو عظیم ثواب کی بشارت ہے۔ تو ہماری امی جان کا یہ عمل ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے کہ ہمیں جہاں فرض روزے رکھنے ہیں تو ماہ رمضان شریف کے بعد ہمیں اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو طبیعت ساتھ دے تو ہمیں نفلی روزوں کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بھی بلندی درجات کا سبب ہیں، اور ان کی برکت سے بھی اللہ پاک کی بارگاہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا کا طرز عمل ہمیں یہی بتاتا ہے۔ اچھا، ماہ رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے، جی سبحان اس کی اللہ، تو فضیلت بھی ہے نا۔ سبحان اللہ۔ تو امی جان کی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے کہ وہ نفلی روزوں کی بھی شائقہ تھیں، اور ان کا شوق تھا، ذوق تھا، اور اس کی طرف طبیعت کا میلان تھا کہ نفلی روزے رکھے جائیں، تو ان کی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے یہ 6 شوال کے روزے رکھے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. 6 شوال سے مراد شوال کی 6 تاریخ نہیں ہے، جی جی، شوال المکرم کے 6 روزے. یعنی چاہے تو متفرق رکھیں، چاہے متفرق رکھیں، اجتماعی رکھیں، جس طرح رکھیں. آسانی تو ویسے اسی میں ہوتی ہے کہ روٹین بنی ہوتی ہے، عادت بنی ہوتی ہے. عید الفطر کے دن تو روزہ نہیں ہو سکتا، جی. اس کے بعد لگاتار 6 روزے پورے کر لیں. اور یہ 6 روزے رکھنے والا یہ پورے سال کے روزے رکھنے والوں میں شمار ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ رمضان کے روزے رکھے، بعد میں وہ روزے رکھے، سبحان اللہ. تو برکتیں برکتیں ملیں گی. محترم ناظرین، 17 رمضان المبارک 58 ہجری 58 ہجری میں ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. میں مشورہ بھی دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ ہماری امی جان رضی اللہ تعالی عنہا اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ 17 رمضان کو ایک نسبت اور بھی حاصل ہے، اور وہ ہے غزوہ بدر سے. تو اصحاب بدر جو ہیں ان کی بھی، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے تحفے پیش کیے جائیں تاکہ ان کی توجہ ہماری طرف ہو، ہمیں ان کی برکتیں نصیب ہوں. اپنے بچوں کو بالخصوص ان کی مبارک سیرت کے بارے میں سے کچھ پڑھ کے بتایا جائے. دعوت اسلامی کا جو مکتبۃ المدینہ ہے، پبلشنگ جو ادارہ ہے جو کتاب میں پبلش کرتا ہے، اس نے کتاب باقاعدہ ایک شائع کی ہے، ایک ضخیم کتاب ہے. اس کو خود بھی مطالعہ کیا جائے، اپنے فیملی میں تحفہ پیش کیا جائے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اسے تقسیم کیا جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی بے شمار برکات حاصل ہوں گی. اللہ کریم ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.